پھر دے آپ چھپایا دل وچ سوز اے پتنگاں والا چہرہ شمع بنایا جلن بھار اے ملامت والے عشق دے مت وارے بھکھا اٹھ اوے مستانہ پار اٹھائے پارے باروں خاکیوں اے تسرے حالوں خستوں جے ایک نعرہ اے کرن محمد ٹین پاڑ شکستوں جے ایک نعرہ جے ایک اے درد دی مارنا اوندا ملک ویرانی کو کافاں دے سبزے سڑدے ندیے رہنا پانی سنا کے بعد انتہائی والی احترام سامعین عزیز وقار آج ہم حضرت بابا سائیں خوشی محمد نور اللہ مرقدہ ان کے سالانہ عرس سراپا قدس کی تقریب سعید میں حاضر خدمت ہے یادگار اسلاف استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد عبداللطیف صاحب نقشبندی مدد اللہ العالی آپ کی جلوہ گری ہے اور مفتی کشمیر حضرت علامہ مفتی راشد القادری صاحب ہمارے برادر مکرم علامہ محمد اسامہ رضوی صاحب اور دیگر حضرات ذوالفقار صاحب دیگر حضرات تشریف فرمائیں وقت دعا بالکل قریب ہے میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا اور یقین جانیے آپ جانتے ہیں کہ میں وقت کی پابندی کی بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن آج ایک انتہائی اہم اجلاس تھا کچھ امور کے حوالے سے تو اس اجلاس میں شرکت کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی تو الحمدللہ دعا سے قبل حاضری ہوگی اگر کوئی 2 4 5 منٹ کا گیپ پڑتا ہے تو مہمان سمجھی کر معاف کرے تو ذرا میں میری گل کرتا ہے ذرا کھلے دل لگا آپ کو سبحان اللہ میں نے جو ہے مقدسہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فرمایا جو ہماری طرف محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے لنہدینہم سبلنا اسے ہم اپنے رستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں یعنی جو بندہ ہماری طلب میں کوشش کرتا ہے ہماری طلب میں محنت کرتا ہے ہماری محبت کے شوق میں ہماری محبت کے دیوانہ ہو کر شوق کے دیوے اپنے دل میں جلاتا ہے لنہدینہم سبلنا ہم اپنے رستوں کی طرف اس کی ہدایت کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا رستہ کون سا ہے اور یہاں سبل کا لفظ موجود ہے علماء تشریف فرماتے ہیں ایک رستہ نہیں فرمایا ہم اپنے رستوں کی طرف اس کی ہدایت کرتے ہیں پتہ چلا جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی وسیلہ نہیں ڈائریکٹ کہہ رہا ہے فرمایا نہ رب فرماتا ہے میری جانب آنے کے بہت سے رستے ہیں تو کوشش کر کسی نہ کسی رستے کی طرف میں تیری ہدایت کر دوں گا سبحان اللہ اب آنو کا وقت نہیں اٹھاؤ تفسیریں مفسرین کرام نے لکھا ہے جس دل کے اندر
عشق الہی کی آتش جل اٹھتی ہے. جو بندہ رب کی محبت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, جو بندہ رب کی محبت کا ذوق اور شوق اپنے سینے میں پالتا ہے, رب کو جب اس کی محبت میں وہ کامل ہوتا ہے تو رب اس کو اپنے کسی بندے کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا بندوق رب کے بندوق کا راستہ یہ رب کا راستہ ہے. تو مانا یہ بنا جو رب کی طرف جانا چاہتا ہے, جو خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, جو قرب خدا کی منزل تک جانا چاہتا ہے, اس کو خدا اپنے کسی بندہ خدا سے ملاقات کرا دیتا ہے. اس لیے کہ یہ خدا کا بندہ ہے جو خدا کے راستے پہ ہے. فرمایا تو میرے بندے کے راستے پہ چل, میرا بندہ میرے راستے پہ چلے گا. تو کسی بھی راستے سے چلتا چلتا میرے بندے کے پیچھے چلتا تو میری بارگاہ میں پہنچ جائے گا. کسی کو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ مانگو, لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا سیدھا راستہ وہ ہے جو انعام والے ہیں. اور فرمایا انعام والے وہ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا انعام والوں کا راستہ نبیوں کا راستہ, ایمان والوں کا راستہ صدیقوں کا راستہ, ایمان والوں کا راستہ شہیدوں کا راستہ, ایمان والوں کا راستہ ولیوں کا راستہ. پتہ چلا جو رب کے راستے ہیں ان رستوں میں بابا پیرا شاہ غازی کا راستہ خدا کا راستہ ہو گیا, آر پہ کھڑی انڈیا کشمیر کا راستہ خدا کا راستہ ہو گیا, داتا علی حجویری کا راستہ خدا کا راستہ ہو گیا, جینی والے پیر کا راستہ خدا کا راستہ ہو گیا, حضرت مجدد ویسانی کا راستہ خدا کا راستہ ہو گیا, شاہ نقشبند کا راستہ خدا کا راستہ ہو گیا, باجدید مستامی کا راستہ خدا کا راستہ ہو گیا, ابو الحسن خرقانی کا راستہ خدا کا راستہ ہو گیا. فرمایا دور نہیں جا سکتے, اپنے علاقے میں کوئی دیکھو کوئی نہ کوئی سائیں خوشی محمد ہوگا, اس کا راستہ خدا کا راستہ. اب اس میں آخری بات سنو. اب ہر کہتا ہے ہر بندہ, کوئی بندہ بھی یہ بھی آنا کہ اصل خدا نے رستے والے نہیں اے جڑے گمراہ پارٹی لے جانی ہے گھیری پوری تے مدنیت اللہ کر سکتے. یہ بھی یہ تک کوئی نہیں آنے گا اصل جناب خدا کے. اب یہ کہے گا کوئی کہ میں خدا کے رستے پہ نہیں ہوں تو اس پہ ایمان کے ساتھ چلے گا کون. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر خدا کے رستے کی دعوت دینے والا وہ خدا کے رستے پر ہی ہے. اور یہ قرآن ہے, شیطان جس نے اپنی کاروائی پائی گیا نا برداشت کری ہے, رب تعالیٰ فرمایا فاصل دباؤ نکل مردودہ بے ایمانہ لعنتی ہے شیطانہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, اور تو مردود ہے. اب اس نے کہا رب کو کہتا ہے مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے میں تھا ایک وعدہ کہ بڑا ٹھیٹ ہے, ویسے شیطان بڑا ٹھیٹ ہونا ہے. اے میری گل غور کرے, میں بڑی گہری کرنا, پتہ نہیں کیڑا کیڑا سمجھ گئی. بڑا ٹھیٹ ہے, اتھوں مار کھائی دے گی رجیا نہیں, پھر بھی ٹھیٹ بڑی کھڑی گیا. اس نے راہ پر توڑنے والے جو ہے نا انہوں کی چاہیے تو مسیحوں باہر کٹونا تو پھر جناب صفائی طرح ہوئی اثر پڑے گی. اس کا کہتا اقعدن صراطک المستقیم, یہ نون سکیلہ کے ساتھ ہے. حضرت صاحب تشریف فرمایا تو اقعدن اسے نہیں آخیا کہ کدے کوشش کرسوں, اس آخیا ضرور بیٹھوں, ضرور میں ضرور بیٹھوں گا. نون سکیلہ اقعدن میں لازمی بیٹھوں گا. کہاں صراطک المستقیم, یہ جڑا تیرا سیدھا راہ ہے نا جس نے بارے بندے بھی آنے میرے کو سیدھی راہ منگو تے میں اس راہ پر بیٹھ جا سکوں. او بے ایمانا تو اس راہ پر بیٹھ کر سے. اچھا اور سیدھا راہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, صدقے, خیرات, چنگیاں گلاں, چنگیاں محفلاں, چنگیاں مجلساں, یہی صراط مستقیم ہے نا. اس کیا کیا اس کیا میں مسیدی جائی بیٹھوں, میں چنگیاں مجلساں جا کے بیٹھوں, میں سونی داڑھی رکھتا ہے جناب, سونی داڑھی رکھ کے تسبیح ہاتھ رکھ کے جبا شبا کپا شبا کر کے پگا شگم ماری کر پھر اپنا شگم لا سکتا. صراطک تیرے صراط مستقیم پر میں ضرور بیٹھوں گا. او بھئی مانا تو تھا کیا کر سے نماز پڑھ سے ہے نا والا او بھی انہم اجمعین, اے جڑے اس راہ پر چلنے آپ سننا ان سارے کی میں گمراہ کر سکتا. اب پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم پر نمازی کے روپ میں کوئی بے ایمان تمہیں مل سکتا ہے. صراط مستقیم پر, میں قرآن سے کہہ رہا ہوں, صراط مستقیم پر روزے دار کے روپ میں تمہیں کوئی بے ایمان مل سکتا ہے. صراط مستقیم پر حاجی کے روپ میں تمہیں کوئی بے ایمان مل سکتا ہے. صراط مستقیم پر تسبیح تھامے کوئی بے ایمان
الصراط المستقیم اور سیدھی راہ منگنا خالی کافی ہونا تو رب کہنا کہ صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا خالی سیدھی راہ نہ منگو، راہ انہاں دی سیدھی جڑے میرے نیک بندے تے میرے دوست ہیں، میرے انعام یافتہ بندیاں دی راہ منگو، اس واسطے کہ انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو صراط مستقیم سے سلامتے آگے گزر گئے ہیں، اور جو بغیر پیر کے چلے گا، بغیر رابر کے چلے گا، بغیر ہادی کے چلے گا، بغیر مرشد کے چلے گا، اس رستے میں کوئی نہ کوئی شیطان اس کو نکال کر کسی اور طرف لے جائے گا۔ آپ مولانا روم سے پوچھو کہ جناب قاضی صاحب آگے، قاضی صاحب آگے، مولوی صاحب آگے، بڑی پاک کاڑی شاہی داڑھی، اساں قرآن پڑھنے ہیں، اساں حدیث پڑھنے ہیں، اور عام بندہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نشانی دو، مولانا روم نے نشانی بتائی ہے، سن سو دو میں تو دے سو ہاتھ کھڑا کرو نا، تب تری پہ ہو بڑی کم میں نکال کر لگا، دوشی پڑھو صلاۃ و اب صراط مستقیم پر جا رہے، ایک کہتا ہے میں بھی صحیح ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی صحیح ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی صحیح ہوں، چوتھا کہتا ہے میں بھی صحیح ہوں، اور روم کے بادشاہ صحیح کون سا ہے؟ عاشقارا سے نشانی ہے پسری، یہ ایک فقیر کی نصیحت ہے، یہ کونیا کے شہنشاہ کی نصیحت ہے، یہ روم کے اس بادشاہ کی نصیحت ہے کہ جس کے عشق کے کنویں سے کھڑی کے تاجدار نے بھی پانی بھرا ہے، کلندر لاہوری نے بھی پانی بھرا ہے۔ عاشقارا سے نشانی اے پسری، فرمایا میرے بچیا ہر ایک نے پیچھے نہ دوڑی گئی، ہر چبے کبے والے کے پیچھے نہ دوڑ پڑنا، ہر داڑھی تسبیح والے کے پیچھے نہ دوڑ پڑنا، ہر چکنی چپڑی باتیں کرنے والے کے پاس نہ دوڑ پڑنا، یہ تین نشانیاں یاد رکھیں۔ عاشقارا سے نشانی اے پسری، فرمایا صراط مستقیم والوں کی یہ تین نشانیاں ہیں، رنگ زردو آہ سردو چشم تر، فرمایا تین نشانیاں عاشقوں کی، تین نشانیاں رابر کی، تین نشانیاں ہادی کی، تین نشانیاں مقتدا کی، تین نشانیاں پیشوا کی، تین نشانیاں رہنما کی، تین نشانیاں راہی کی، تین نشانیاں رستے پر چلانے والے کی، تین نشانیاں رستے کی طرف دعوت دینے والے کی۔ پہلے یہ تین نشانیاں دیکھو، رنگ زردو آہ سردو چشم تری، فرمایا پہلی نشانی یہ ہے خوف خدا سے اس کا رنگ زرد ہوگا، وہ خوف خدا سے اس کا رنگ زرد ہوگا، اس کا چہرہ بتائے گا یہ خدا کا ولی جا رہا ہے، اس کا چہرہ بتائے گا یہ خدا کا دوست جا رہا ہے، اس کا چہرہ بتائے گا یہ خدا والا جا رہا ہے، اس کا چہرہ بتائے گا یہ عشق کی لگی والا جا رہا ہے، اس کا چہرہ بتائے گا یہ دل کی لگی والا جا رہا ہے۔ اسی کو میاں صاحب نے فرمایا ہے دل وچ سوز پتنگا والا چہرہ شمع بنایا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ چہرہ دیکھ کر، اس کا حلیہ دیکھ کر پوچھنا نہیں پڑے گا کہ جناب کیڑے کھاتے نے ہونے ہو، اس کا چہرہ بتائے گا یہ عاشقوں کے کھاتے کا سال آ جاتا ہے۔ رنگ زرد آہ سرد، فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کر ٹھنڈی آہیں بھرنے والا ہوگا، ٹھنڈی آہیں بھرنے والا ہوگا، وہ خوف خدا سے آری کوئی ٹھلا کٹا مولوی نہیں ہوگا، وہ ہوگا جس کا چہرہ بتائے گا یہ خدا کا ولی ہے۔ رات کو جب ساری دنیا سو جائے وہ مصلے پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے والا ہوگا، اور یہ آہوزاری یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے کلیام شریف خواجہ فضل الدین کلیامی کے مزار کی دیوار پر ایک شعر پڑھا، حضرت جی مجھے وجد آ گیا، مجھے نہیں پتا یہ کس کا شعر ہے۔ جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسند، مست شراب عشق بیک آہمی رسد، فرمایا جس جگہ عبادت گزار، زاہد، عبادت کرنے والا،
کرنے والا، زہد پر، اپنے تقوی، اپنی عبادت پر زور کرنے والا. فرمایا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن زاہد جس جگہ پر 40,000 سال کے چلو کے بعد پہنچتا ہے، مست شراب عشق بیعت آہ کی رسل، فرمایا عشق کی شراب پینے والا ایک آہ مارتا ہے، اس مقام سے آگے نکلتا ہے. واشا ہے کہ بڑے ایوان کثرت کبوتر کر نشینت باز گردن. فرمایا او آہیں بھرنے والے، اور ٹھنڈی سرد آہیں بھرنے والے، اور رب کی بارگاہ میں التجا و زاریاں کرنے والے، اور خدا کی دوستی کا تاج اپنے سر پہ رجانے والے، سجانے والے، تو وہ ہے کہ تیرے دربار میں رب نے وہ قوت رکھی ہوتی ہے کہ تیرے دربار کی منڈیر پر اگر کوئی کبوتر آ کر بیٹھتا ہے، کبوتر کر نشینت باز گردن آیا تھا تو کبوتر تھا، اڑا تو باز کر کے چلا جاتا. یہ خدا کے ولی ہیں، اس لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو مزید کچھ باتیں عرض کرتا، لیکن مرغن غذات تھوڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہماری سنی قوم ہے، چاول تک گوشت سامنے آ گیا تو مولوی نہیں گل ان کو سنتی جی. اصل کام جڑا ضروری ہے وہ بھی تمہارے سامنے آ گیا. برحال جڑیاں میں گلاں کیتیاں کہ روحانی لنگر بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، کہ جسم کا لنگر بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے. یہ لنگر پکانے والے کہ خدا تعالیٰ دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے. یہ لنگر جڑا سب رات علماء کرام سب کی کھلایا، اللہ تعالیٰ انہاں کی دارین میں کامیابیاں عطا فرمائے. آخری دعا پڑھی ہے کہ یہ بھی بچی جائے تو وہ بھی بچی جائے. واہ الحمدللہ.